جیو اس عظیم و شان جشن میں سارے حلالی موالیوں کو شرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 13 رجب ایمان کا جشن ہے، 3 شعبان انسان کا جشن ہے۔ ذات پڑھوں کا مقابلہ ہے، مولوی بیچاروں کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن خوشی میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کریم کا کرم ہے کہ اتنے عظیم بادشاہ کا جشن منانا نصیب ہوا ہے۔ میں اس نیت کے ساتھ حسرت بھائی جشن پڑھا نہیں جاتا، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ جس کے دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، اور جس دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتا۔ باپ آیا تو رجب کی 13 تھی، بیٹا آیا تو شعبان کی 3 تھی، یعنی 3 کو حسین آیا، 13 کو علی آیا۔ جس کا 13 رجب اور 3 شعبان سے تعلق نہیں، وہ نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13۔ سوئے میں انہیں جگانے کے لیے بولو بولو سخی سردار کلندر۔ یہ نعرہ تھکوانیوں کی موت ہے۔ سامعین گرامی اکرام، جو علی اور حسین کا کچھ نہیں لگتا وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، تو یہ انسانیت کا جشن ہے، یہ محمد پر محمد کے اترنے کا جشن ہے۔ اسے بات سمجھ آئے، زبان سے بولو، سر ہلانے کی گنجائش کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کے لیے سر نہیں ہلایا جاتا، اس کے لیے سر بھی کٹا بھی دو تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ اور کتنے خوش نصیب ہو تم، میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ، اپنے مزاج سے ہٹ کے، اپنے رویے سے ہٹ کے، اپنی طریقے سے ہٹ کے، اپنی روش سے ہٹ کے امام حسین بادشاہ نے اردو کی ذاکری عطا فرمائی ہے، لیکن آج 3 شعبان ہے، ہر زبان حسین کو سجدہ کرتی ہے۔ میں سرائکی زبان کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، جس بندے کے دل کی آواز ہو وہ میرے ساتھ بولے، جس کا دل اس کا ساتھ نہ دے خالی زبان کے بولنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ صحیح سدھے راتے ہو رہے ہیں، تیرا ڈر چڑنا چوڑائے ہے، سادیہ جبریل زیارت کر اسا جشن حسین کا سونا ہے۔ جس کا عقیدہ ساتھ ہے، جس کا ایمان ساتھ ہے، جس کی
زیارت کر. سادیہ جبریل زیارت کر. ایسا ذکر حسین کا سونا ہے. یہ اس شہنشاہ کا جشن ہے جو نجات کی ضمانت ہے. پیغمبر نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے. جب چراغ جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. بنی امیہ کے حرام دودھ میں پلنے والے حرام زادوں کو حسین کا ذکر اس لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے حسین چراغ ہے، اور جہاں چراغ جلتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی. چور کا روشنی سے کیا کام؟ چور تو چاہتا ہے کہ اندھیرا ہو تاکہ اسے کوئی پہچانے نہیں. اللہ کو پتا تھا میرا دین بڑا قیمتی ہے، اس لیے اگر حسین والا چراغ روشن نہ ہو تو چوریاں ہو جائیں. اور چوریوں سے بچانے کے لیے دین کو آج 2 ٹکے کا ہمارا ملا نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے نماز کا سہارا لے کر ملنگوں کہتا ہے کہ جی نماز ضرور پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں جو شک کرے وہ کافر ہے. کہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا نماز پر ایمان ہے. مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے. جس کا عقیدہ ہو وہ بولے، تھکے ہوئے مجمع نہیں چاہیے. مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے. وقت آخر لب شبیر پہ آئی ہے صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا. میں تیرا بندہ ہوں، پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر کار میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. اسی نماز ہی کے لیے تو حسین نے سر کٹا. پہلا فکرہ سچ، دوسرا جھوٹ. یہ فکرہ غلط ہے کہ نماز ہی کے لیے تو حسین نے سر کٹا. میں چلا ملتان سے پہنچ گیا چاکشیاں. یہاں قبلہ نے مجھے کہا سرکار چائے پی لیں. میں چائے پینے بیٹھ. ایک مومن نے مجھے چائے پیتے دیکھا. سردار صاحب اس نے باہر جا کے کہا چائے ضرور پینی چاہیے. اسی چائے پی کے لیے تو ناصر عباس ملتان سے سفر کر کے آیا. سارے نہیں کہو گے یہ جاہل ہے، چائے ملتان میں بھی ملتی تھی. وہ آیا ہے جشن پڑھنے، چائے بھی پی لی. آیا ہے جشن پڑھنے، کھانا بھی کھا لیا. شبیر نے نماز ہی کو نہیں بچایا، شبیر نے نماز کو بھی بچایا ہے. شبیر آیا تھا اللہ بچانے، نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، آج بھی بچ گئی. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. فنائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. جیسے دل کہے اسی کا عقیدہ ہے، وہ میرے ساتھ بولے بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. فنائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. نماز و روزہ
طواف کرتی ہے حسین کو۔ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آیا۔ جو مجلسی مجمع تشریف فرما، جو شیخ کے فضل کو سمجھتے ہو، 3 شعبان کو حسین دنیا میں آیا۔ 10 محرم کو حسین دنیا سے گیا۔ جس دن آیا حسین، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی۔ جس کو پتا ہے کہ اس کی نجات کا ضامن حسین ہے، جس نے حسین کے علاوہ جنت میں جانا ہے وہ بے شک خاموش رہے۔ جسے بات سمجھ آئے وہ دیکھے میری طرف، اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے۔ آج کل حالات خراب ہیں، اور جو بندہ جشن میں بیٹھے یا علی نے کہے تو اس کی تلاشی ہو سکتی ہے۔ قبلہ مشرف بھائی، سرکار علی حسن، میں فکرہ بیان کر رہا ہوں۔ فکرہ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آیا۔ 10 محرم کو میرا بادشاہ اس دنیا سے گیا۔ جس دن حسین دنیا میں آیا، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جس دن حسین دنیا سے گیا، اس دن بھی ایک مجرم کو حسین نے قبلہ معافی عطا فرمائی۔ جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں سمجھاتا ہوں۔ 3 شعبان کو فطرس کو پر عطا کیے۔ 10 محرم کو غور کو علیہ السلام بنا گیا۔ ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم تھا۔ ساتھ والے کھانے کو لگتا کھانا نہیں چھیڑ رہا۔ تحصیل کی حد ہوتی ہے، ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملکوں کی سرحد ہوتی ہے۔ دلی کا مقدمہ لاہور نہیں آتا، لاہور کا مقدمہ دلی نہیں جاتا۔ جو چپ ہو نبیوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کی خلافت زمین تک محدود ہے۔ جہاں زمین ختم، آدم کی خلافت ختم۔ ویسے ابتلا ابراہیم ربہ کلمات فاتمہن، قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم خالی انسانوں کا امام ہے۔ جہاں انسان ختم ہوں گے، ابراہیم کی امامت ختم ہو جائے گی۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ موسیٰ بنی اسرائیل کا نبی، عیسیٰ خالی بنی اسرائیل کا نبی۔ جہاں بنی اسرائیل ختم ہوں گے، عیسیٰ اور موسیٰ کی نبوتیں وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ شبیر نے آج کے دن جھولے میں لیتے لیتے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کے سماعت کر کے لوح زمین پر اپنے اختیار کی حد لکھی کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی۔ سیدوں کے فضائل جس سے ہضم نہیں ہوتے، اسے پیش کی اطلاع۔ یہ فکرہ سننے سے پہلے اپنے کانوں میں بے شک انگلی دے دیں، پھر میں کہنا کہ اطلاع نہیں۔ جس مقدمے کی سماعت بڑی عدالت کر چکی، چھوٹی عدالت اسے سماعت کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی۔ فطرس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں سماعت شدہ تھا۔ اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ جا چکا ہے۔ جو مقدمہ FIR سنا، نام فطرس، ولد یمنون، جنس فرشتہ، ساکن عرش برین، کیفیت جرم، عرش اعظم میں پرواز کرتے ہوئے تکبر کا شکار ہو گیا۔ کہنے لگا من مثلی، کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ حالانکہ جبرائیل موجود تھا۔ اللہ کی عدالت میں مقدمہ گیا، خالق اکبر نے اس کے لیے سزا تجویز کی۔ عرش
لپک آئی, دونوں پارے اس کے چل گئے, بحر ظلمات میں پھینک دیا گیا. آدم کا زمانہ آیا, آدم توبہ قبول کرانے کا ہنر جانتا تھا, فطرت اپنی توبہ قبول کرانے کے لیے آدم اسے اللہ نے پاک کر کے دیا. زبان رسالت افق نبوت سے طلوع ہوئی, دہن امامت میں غروب ہو گئی. رسول کی زبان کو حسین باپ کا مال سمجھ کے چوسنے لگا. 1 کروڑ ذاکر نائک جیسے کتے پیدا ہو جائے. حسین کی عزت ابو ہریرہ کی روایت پر نہیں ہے. حسین روایت سے بلند نہیں, آیت حسین سے بلند. آیتوں کو بلند کیا ہے میرے مرشد حسین. تمہارے یزید کو رضی اللہ کہہ دینے سے یزید کی بے عزتی میں کمی نہیں آ سکتی. حسین کی عزت میں بولو 1 کروڑ ذاکر نائک جیسے مولوی اکٹھے ہوئے اور وہ لاکھ کہیں یزید رضی اللہ. مجھے علی کی عزت کی قسم